أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے وہ لوگو، تمام کے تمام انسانوں ڈرو اپنے پروردگار سے، تقوی اختیار کرو. بار بار اس تقوی کا ذکر اور کئی مرتبہ اس کی تشریح آ چکی کہ تقوی نام ہے اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچانے کا، کہ جن جن چیزوں میں شک اور شبہ ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. اور اس صورت میں متعدد چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ ایک پائی ادھر سے ادھر ہو گئی تو انسان کے تقوی پہ حرف آ گیا، ایک رشتہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو انسان کے تقوی پہ حرف آ جائے گا. اس لیے شروع یہاں سے پہلی آیت سے کیا ہے اس تلقین کے ساتھ کہ یہ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل اب اس صورت میں آگے بیان کیے جا رہے ہیں یہ سب اس بات کا تقاضا کریں گے کہ انسان تقوی سے کام لے، کیونکہ اکثر و بیشتر مسائل کا تعلق یا تو مال سے ہے، پیسے سے، اور یا اس کا تعلق عورتوں کے حقوق سے ہے کہ ان کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، 2، اور پھر یتیموں سے ہے، 3، اور چوتھی چیز یہ کہ اگر بادشاہ حکمران وقت ہو جائے تو اسلامی مملکت میں کیا کیا کام کرنے ہوں گے. 4 چیزیں، 4 ہو گئی. اور 5ویں چیز اللہ کی عبادت، خدا کی توحید. ان سب چیزوں کے متعلق بتایا ہے کہ دیکھو کیا کیا کرنا ہے، اور سب سے زیادہ زور یتیموں، عورتوں کے حقوق پر اور نکاح اور اس سے متعلقہ چیزوں پہ دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں اسلامی معاشرے میں ہوں گی. اس لیے پہلا لفظ یہاں سے شروع فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے. تقوی کا ذکر، اسی طرح جنت، اس میں نہریں اور یہ باغات اور یہ چیزیں، یہ اکثر جگہ پہ آیا ہے. اسی طرح جہنم اور اس کی شدائد اور تکالیف، اس کو زیادہ اب ہم بیان نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ گزرتے رہیں گے، کیونکہ وہ چیزیں کئی بار آپ سن چکے ہیں. جہاں پہ ضروری کوئی بات ہوئی وہ آپ سے عرض کر دیں گے. تو ارشاد فرمایا کہ ڈرو. یہاں کیوں ابتدا میں تقوی کا کہا ہے؟ اس لیے کہ آگے آ رہے ہیں مالی مسائل، آگے آ رہے ہیں نکاح کے مسائل، آگے آ رہے ہیں حقوق العباد کے مسائل. تو یہ چیزیں ہی ایسی کہ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو کون کسی کے مال کی پرواہ کرتا ہے؟ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو کون یہ سوچتا ہے کہ مجھ پہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بیوی کہاں سوچتی ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، یا مرد اور عورتیں آپس میں کہاں سوچتے ہیں کہ کیا کیا حقوق بنتے ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، والدہ والد کے اور اولاد کے کیا حقوق ہیں. سب کی سب چیزوں کی بنیاد اللہ کے سامنے جواب دینے کا خیال ہے کہ بس اللہ کے ہاں جب پوچھو گی تو پھر انسان اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے. فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور وہ اللہ کی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے. ایک جان کا مطلب یہ ہوا کہ تم سب کی سب نسل ہو حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ مورث اعلیٰ تمہارے وہی تھے، اور انہی سے ہم نے اس دنیا کو بنایا اور پھیلایا ہے. یعنی جتنے بھی دنیا میں انسان نظر آتے ہیں، وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اللہ نے اس سے بنایا ہے آدم علیہ السلام سے. یہ نفس واحدہ جو ہے نا، واحدۃ، یہ چونکہ نفس واحدہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، اس لیے خلق منہا کو اس کی طرف لائے کہ اس سے پیدا کیا ہے زوجہا، اس کی بیوی کو. اللہ تعالی نے اس سے پیدا کیا ہے اس کی بیوی کو.
پوری کتاب و سنت کا ذخیرہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی. بس لے دے کے ایک یہ آیت کریمہ ایسی ہے جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ حوا پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے. لیکن اس کو آپ جب حدیث میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پستی سے پیدا کی گئی. مفسرین میں اور محدثین میں پورا گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی کوئی ٹیڑھی پستی تھی اور اس سے حوا پیدا ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت کی سرشت کی طرف اشارہ ہے، اس کی نفسیات کی طرف اشارہ ہے، عورتوں کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات وہ ناسمجھی کی وجہ سے، بعض اوقات جذبات کے غلبے کی وجہ سے کسی بات پر اصرار کرنے لگتی ہیں، تکرار کرنے لگتی ہیں. اس چیز کو تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ ٹیڑھی پستی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر خدا نے اس میں یہ چیز رکھی ہے اور تم اس کی وجہ سے احتیاط کرنا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر کرو گے تو کثرت طلاق، تم سے طلاق دے بیٹھو گے. اس کی تو عادت ہے، اللہ نے رکھی ہے، مزاج بنایا ہے اور اس میں بڑی مصلحت ہے. اب اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی نہیں اعتراض کر سکتا کہ اللہ آپ نے یہ اس میں کیوں رکھا اور مرد میں ایسا جذبہ کیوں نہیں رکھا. بس ایک چیز ہے، خدا کی اپنی مصلحتیں اور حکمتیں. تو اس لیے جتنی بھی عورتیں ہیں یا حضرت حوا تھیں وہ مرد کی پستی سے پیدا ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کتاب و سنت میں تو یہ بات ہے نہیں. البتہ تورات میں چونکہ یہ آ گیا ہے کہ حوا پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے اس کی باز گشت ہمارے ہاں کہیں کہیں سنائی دیتی ہے، مفسرین اس کو لکھ دیتے ہیں. مگر محققین کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ من نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ نے بنایا اس ساری دنیا کے انسانوں کو اور عورت کو پیدا کیا اس سے، یعنی اس کی جنس سے. کہ جس طرح انسان ایک الگ چیز ہے، فرشتے ایک الگ چیز ہیں، جنات کی قوم ایک الگ چیز ہے، جانوروں کی اسپیشیز الگ ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح انسان کو آپ دیکھیں تو انسان میں اللہ تعالی نے اس کی جنس میں دو کو پھر پیدا کر دیا، ایک حوا کو اور ایک آدم کو. حوا کب پیدا ہوئی، کیا ہوا، اس کے بارے میں کچھ باتیں وہاں بھی گزر چکی ہیں. سورہ بقرہ میں جہاں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ تم جنت میں جاؤ اور وہاں رہو. بہرحال خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ محدثین اور مفسرین میں جو محققین ہیں، تحقیق والے حضرات، وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو اس بات سے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے پیدا کی گئی. بس اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرشت کی طرف اشارہ کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان دونوں سے پھیلایا، رجالن مردوں کو، کثیرن کثرت سے، ونساء اور عورتوں کو بھی کثرت سے عورتیں اور مرد ان دو کی وجہ سے دنیا میں پھیلے. یعنی آگے کو اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی اور اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلایا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ماننے والے تھے 100 سے بھی کم افراد، وہ سارے کے سارے مرد اور عورتیں اس کشتی پہ آ گئے اور باقی جو انسانیت تھی، انسان تھے جو دنیا میں خدا کے نافرمان، وہ ختم ہو گئے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ابو البشر ثانی کہتے ہیں، یعنی بشروں کا، انسانوں کے جو دوسرے باپ تھے وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے. پھر ان کے بعد ان کے بیٹوں سے آگے اولاد ہوئی ہے اور پھر نسلیں ان کے بیٹوں سے چلی ہیں اور پھر وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گئے. یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے، اللہ جانے یہ روایت صحیح ہے یا غلط، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یا پھر ان کے پوتے کا نام تھا ملتان. وہی جو ملتان ہے نا پاکستان میں، وہ کہتے ہیں یہ بستی ان لوگوں نے آ کے آباد کی تھی. وہ کہتے ہیں اس وقت سے اس کا نام یہ چلا آتا ہے، لیکن جو قدیم تاریخ آپ دیکھیے تو نام تو اس کا آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی ملتا تھا. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب لکھی ہے، بڑے قدیم بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ملتان ہی اس کا نام رکھا ہے. ملتان کہیں لکھ دیتے ہیں اور کہیں واو کے اضافے کے ساتھ ملتان لکھ دیتے ہیں. لیکن بہرحال سے آدم علیہ السلام کے بعد دوبارہ جو دنیا شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے برکت دی اور اللہ نے فرمایا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،
اور بہت زیادہ پھیلے، مرد اور عورتیں بہت ان کی نسل انسانوں میں، واتقوا اللہ، اور دیکھنا ڈرو اللہ سے. پھر آ گیا تقوی، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ الذی، جس اللہ کی وجہ سے تسالون بہ، تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے. اس اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے تسالون. دو ترجمے اس کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تھا اصل میں تتساءلون، اور ایک تا کو درمیان میں سے نکال دیا گیا، اور یہ آتا ہے باب تفاعل سے، اور تفاعل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا ہونا. تو تسالون کا مطلب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اللہ کا نام لے کے، یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے یہ کر دیں، اللہ کے نام پہ یہ کر دیں. اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی اللہ کے نام پہ مانگے تو نہ کرو. یہ ہے وہ تسالون بہ والارحام. اور فقہا نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر قرائن سے، سیاق و سباق سے، دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ یہ پیشہ ور آدمی ہے، ہٹا کٹا ہے، یا یہ کہ پیشہ اس کا مانگنا ہے، تو پھر تو چاہے اللہ ہی کے نام پہ مانگے نہ دیا جائے. لیکن آثار، قرائن، شواہد، کسی کی گواہی یا اپنا وجدان یہ بتاتا ہو کہ ہے واقعی یہ صحیح آدمی، لیکن اس پہ حالات ایسے آ گئے ہیں جیسے مسافر ہے یا جیسے کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے نام پہ مانگے. تو اس کے متعلق وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام پہ کوئی تم سے مانگے تو اسے نہ کرو. واتقوا اللہ، ایک تو ترجمہ یہ ہوا کہ تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے اللہ کے نام پہ. ایک تو اللہ سے ڈرنا جس کے نام کا کو لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور دوسرے خیال کرنا اپنے رحم کا، اپنے رشتوں کا، اپنی رشتہ داریوں کا. دو چیزیں بتا دیں، دو چیزیں ارشاد فرما دی بالکل شروع میں سے، بالکل شروع سے ہی. فاتقوا اللہ الذی تسالون بہ، ڈرنا اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے. والارحام، اور ڈرنا اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے رشتے قائم کرتے ہو. وگرنہ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت کوئی طریقہ نہیں تھا جائز کرنے کا. اللہ ہی کا نام لے کے نکاح کیا تھا نا، اللہ ہی کا نام لے کے خطبہ پڑھا گیا تھا، اللہ ہی کا نام لے کے تم نے اقرار کیا تھا. عورتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تم اللہ کے نام پہ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو، مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. ایک ترجمہ تو یہ ہوا. دوسرا ترجمہ بعض رات کہتے ہیں کہ تسالون جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں تسالون مجرد کے معنی میں تھا، اور بعض جو ہے وہ یہاں زیادہ ہے. تو خلاصہ اس کا یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ تسالون بہ، تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو، جس اللہ کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، جس اللہ سے تم مانگتے ہو، ڈرو اس سے کہ تمہارا روز کا واسطہ اس ذات سے پڑتا ہے. اس ذات کا خیال کرو جو تم پہ اتنے انعامات کرتی ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. اور وہ اللہ والارحام جس نے ان رشتوں کو قائم کیا ہے نا تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ، اس اللہ سے ڈرنا. یہ رشتے خود بخود قائم نہیں ہو گئے. والدین جو بنے ہیں اور بیٹے بیٹیاں جو بنے ہیں، اور میاں بیوی جو بنے ہیں، اور بہن بھائی جو بنے ہیں، یہ سب کے سب رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں اور اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں. تو دیکھو آگے تذکرہ آ رہا ہے، ان حقوق کا ہم بیان کریں گے. مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آگے چل کے وہی تذکرہ آ رہا ہے، ہر موقع پہ مجھے یاد کرتے رہنا، میں نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں، میں نے وراثت میں حصہ دیا ہے، میں نے یتیموں کے احکامات بتائے ہیں، خبردار مجھے نہ بھولنا. تو دو ترجمے ہو گئے. ایک تو یہ کہ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس پروردگار سے، اللہ سے جس کا نام لے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے رشتے قائم کرتے ہو، اور جس کا نام لے کے رشتے مانگنے بھی جاتے ہیں. رشتے مانگنے بھی جاتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ ہے یہ رشتہ کر دیجیے، ابھی جب ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ بھول جاتا ہے، پھر وہ اللہ نہیں یاد آتا. حقوق کی ادائیگی کے وقت میں اللہ نے کہا میرا نام لے کے یہ سارے کام ہوتے ہیں. ایک
اور دوسری ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ الذی تسالون بہ، جس اللہ کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، والارحام، اور جس اللہ کا نام لے کے تم نے رشتے قائم کیے ہیں نا، وہ اللہ تمہارا جانا پہچانا ہے، اس کا خیال کرنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیکم، تمہارے اوپر، رقیبا، نگران ہے. رقیب، نگران، مراقبہ، کسی چیز پر توجہ کو قائم کرنا. رقبہ کہتے ہیں نا گردن کو، تو آدمی گردن جدھر بھی پھیر لیتا ہے، مطلب یہ کہ غور سے دیکھتا ہے نا. تو رقیب کا مطلب جو غور کرتا رہتا ہے، جو ہر وقت نگران رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رقیب. ایک اردو والا رقیب بھی ہے شاعروں کا، وہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اس رقیب پہ بھی دو باتیں آپ سے عرض کریں. ایک تو عربوں کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میری محبوبہ بھینگی ہے. دیکھو محبت جب ہونا تو آدمی کہاں کہاں سے سوچ کے اپنے محبوب کے اچھی باتیں لاتا ہے. کہتا ہے میری محبوبہ بھینگی ہے اور اس کے بھینگے ہونے کا مجھے بڑا فائدہ ہے. حالانکہ بھینگی کوئی خاتون ہو تو پھر ذرا کم ہی لوگ توجہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا میری محبوبہ بھینگی ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ مجھے ہوا، اور وہ یہ کہ رقیب سمجھتا ہے اسے دیکھ رہی ہے، در حقیقت مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. رقیب یہ سمجھتا ہے کس سے دیکھ رہی ہے، اور در حقیقت وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی. اور وہ غالب وہ بھی کہتے ہیں سب رقیبوں سے ہو ناخوش، پرزنان مصر سے ہے زلیخا خوش، کے محو ماہ کنا ہو گئی. کیا غضب کی بات کہی. چلو یار تفسیر پڑھ. ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، دیکھ رہا ہے ایک ایک حرکت کو. اور اس لیے تقوی کا ذکر 2 بار کر دیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اللہ سے محبت ہونا انسان کو، پھر یہ سب چیزیں زیادہ سمجھ میں اچھی طرح آتی ہیں کہ اللہ کی ذات کوئی غیر نہیں، کوئی اور نہیں، اور کوئی قہر اور عذاب اور یہ چیزیں اسے کیا پڑی ہے ان چیزوں کی. وہ اللہ کی ذات اپنے ہی بندوں کے ساتھ ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے بندوں کا خیال رکھنے والی ہے. اور اتنی محبت ہے کہ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو میری طرف آ جاؤ، میری طرف لوٹو، میرا خیال رکھنا، مجھے نہ بھلانا، اور میرا خوف رہنا چاہیے. میرا نام لے کے ہی ذبح کرتے ہو، میرا نام لے کے ہی نکاح کرتے ہو. تو دیکھو ہم تمہارے ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں. پہلی بات جو کرنی ہے